رکھا جائے کہ ہمارے اندر میں تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کی غایت یہی بتلائی گئی کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کے پیدا ہونے کے معنی یہ ہے کہ حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، کہ جس طرح حلال سے بچے ہو ہمارے کہنے سے، ایسا ہی زندگی پر ہم نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی طاقت پیدا ہو جائے، ایسا روزہ رکھ کر کے اپنے اندر یہ تقوی کی صفت پیدا کرے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، تقوی اللہ کے خزانے سے لینے کا بڑا راستہ ہے۔ فرمایا تقوی کی برکت سے کیا ہوگا؟ فرمایا جو الجھنیں ہوگی اللہ تقوی کی برکت سے ان الجھنوں میں سے نکال دیں گے۔ اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے تم کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ روزی دیں گے۔ اللہ تمہارے کاموں کو آسان کر دیں گے تقوی کی برکت سے۔ غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ غلطی کو تقوی کی برکت سے معاف کر دیں گے، اور اگر کوئی نیکی ہو جائے گی تو اللہ نیکی میں وزن پیدا کر دیں گے۔ قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا، بلکہ قیامت کے دن نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، اور نیکی میں وزن تقوی کے بقدر جو ہے وہ پیدا ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نیکی میں کتنا وزن ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی کے خلیفہ اگر اپنی ایک دن کی نیکی آپ دے دیں، جس دن میں آپ نے امت کو انتشار سے بچایا ہے اور سنبھالا ہے، اور اگر آپ ہجرت کی ایک رات کی نیکی مجھے دے دیں تو میں اپنے خاندان کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے حضرت عمر کی سے اللہ نے کتنا کام لیا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے کہ 10 سال میں کتنا بڑا کام دنیا میں ہوا۔ وہی فرما رہے ہیں کہ ایک دن کی اور ایک رات کی نیکی آپ دے دیں تو میں اپنی پوری زندگی کی نیکی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیکی میں وزن پیدا کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، آپ جتنا بھی بیت المال میں مال آتا ہے آپ سارا ختم کر دیتے ہیں، آئندہ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں ہے، آئندہ کی ضرورت بھی ہم کو پڑے گی، اس کے لیے رکھنا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا عبد الرحمن تیری زبان پر شیطان بول رہا ہے، اور یہ فرمایا اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے کہ تقوی کی برکت سے جب کبھی بھی کوئی مسائل ہمارے آئیں گے ہم اپنے اللہ سے تقوی کے راستے سے حل فرما دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، روزہ ایسا ہماری زندگیوں میں، امت میں، ہمارے گھرانے میں زندہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں پوری زندگی ہماری حرام سے پاک ہو جائے۔ اس لیے کہ حرام سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت گزاری ہے۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، فرمایا حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو۔ ایک آدمی 24 گھنٹہ نماز، تسبیح، قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن حرام سے بچ کر 24 گھنٹہ عبادت گزار رہ سکتا ہے۔ ایسا آسان بنا دیا اللہ نے 24 گھنٹہ عبادت گزار رہنا۔ اسی کے ساتھ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، جس کے پر زکوٰۃ فرض ہے، ایسی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دے آدمی، سامنے والے کا اپنے اوپر احسان سمجھے کہ اللہ نے میرا فرض اس آدمی کے ذریعے سے ادا کرایا۔ مسجد قابل احترام ہے، وہاں فرض ادا ہوتی ہے ہماری نماز، ایسا ہی وہ مسلمان قابل احترام ہے کہ جس کے اوپر ہماری زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اس پر ہمارا احسان نہیں ہے بلکہ اس کا احسان ہے کہ اس نے زکوٰۃ کے راستے سے میرے مال کو پاک کیا۔ ایسی خوش دلی سے مال دینا کہ ہمارے دلوں کا بخل ختم ہو جاوے، اس لیے کہ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے۔ مومن کبھی بخیل ہو ہی نہیں سکتا ہے، مومن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ موجود کے ساتھ بخل یہ معبود کے ساتھ بدگمانی ہے کہ اللہ نے ابھی دیا ہے پھر کہاں سے دے گا، بلکہ یہ فرمایا انفق ينفق علیک، فرمایا خرچ کرو تمہارے پر خرچ کیا جائے گا۔ انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرتے رہو اور عرش کے مالک سے افلاس کا ڈر مت کرو، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ جب تم خرچ کرو گے اللہ کی مخلوق پر تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے تم کو دیتے رہیں گے، اور اتنا دیں گے کہ کھاتے کھلاتے تھک جاؤ اور صدیوں تک ختم نہ ہو، اللہ اپنے خزانے سے تم کو اتنا دیں گے، صحیح خرچ کی بنیاد پر۔ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اسی لیے فرمایا زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں یہ مال کے بڑھانے کا گور جانتے ہیں کہ مال کے بڑھانے کا راستہ کیا ہے۔
فرمایا مال کے بڑھانے کا راستہ زکوٰۃ ہے اور مال کی حفاظت کا راستہ زکوٰۃ ہے. جب مال کی زکوٰۃ نکل جائے گی تو مال محفوظ ہو جائے گا. چور چوری نہیں کر سکتا، ڈاکو ڈکیتی نہیں ڈال سکتا ہے، اور کوئی پانی اس کو ڈبا نہیں سکتا ہے، آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے. جس مال کی زکوٰۃ نکل گئی وہ ہر لائن کی مصیبت سے پاک ہو جائے گا مال.